ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ دین کی اصل بنیاد خود اہل حدیث کے نزدیک قرآن و حدیث ہیں، تو پھر صحابہ کرام کو آپ دین کیسے قرار دیتے ہیں، یا دین کی بنیاد صحابہ کرام کو کیسے قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نام لے لیں قرآن و حدیث صبح و شام تو بس قرآن و حدیث کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن و حدیث ہی دین ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، ہم نے اسے مان لیا۔ اب نماز کو دین کی بنیاد ماننا، جبکہ دین کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہیں، ان کو کیوں مانا کہ جو اصل بنیاد ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی بنیاد ہے، ہم نے اس کو بھی بنیاد مان لیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و سنت کی گواہی کو بنیاد ماننا یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں، تو اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو بھی دین کی بنیاد بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دین، جس کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، تو وہ دین کی بنیاد ہی ہوا نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے اولین مومن ہیں۔ مومن ہونے کا حقیقی اگر کوئی مصداق ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا بھی، اس کو بھی گمراہی قرار دیا اور جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ اگر صحابہ کرام کا انکار کریں تو قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے قرآن و حدیث ہم تک پہنچا ہے۔